الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء و اصحاب الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ ولباسهم فیہا حریر وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نذقه من عذاب علیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سورہ حج میں بیان فرماتے ہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ داخل کرے گا ان کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور کام کیے انہوں نے بھلائیاں کی، اللہ داخل کرے گا ان کو جنات، ان باغوں میں، تجری من تحت الانہار، جن باغوں کے نیچے بہتی ہیں نہریں، یحلون فیہا من اساور، ان کو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جب وہاں داخل کرے گا، یحلون فیہا، تو ان کو زیور پہنائے جائیں گے وہاں، من اساور من ذہب، سونے کے کنگن۔ جنتیوں کو جو وہاں جائیں گے ان نہروں کے اوپر باغوں میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو زیور پہنائے جائیں گے، من اساور من ذہب، سونے کے کنگن، ولؤلؤ، اور موتیوں کے، ولباسهم فیہا حریر، اور ان کی پوشاک وہاں ریشم کی ہوگی، وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور وہاں زبان سے بھی جو ان کی باتیں ہوں گی بہت ستھری، اور وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، جس رستے کی طرف وہ لوگوں کو بتائیں گے وہ بھی حمید، لائق حمد ہے۔ ان الذین کفروا، جو لوگ منکر ہوئے اس راہ کے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام میں جانے سے بھی، الذین جعلناہ للناس، جس مسجد حرام کو، حرم شریف کو بنایا ہم نے، سواء العاکف فیہ والباد، وہاں برابر ہیں جو لوگ رہتے ہوں اور جو باہر سے آئیں وہ برابر ہیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو شخص وہاں کوئی ظلم کی بات، شرارت کی بات چلانا چاہے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، ہم اسے چکھائیں گے عذاب دردناک۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جنتیوں کو جنت میں جو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، تو معنی اس کا یہ ہے کہ یہاں مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، وہاں ان کے لیے وہ جائز ہوگا کیونکہ وہ دنیا اوروں کی، وہ ایک نشان ہے اس بات کا
کہ ریشم بھی پہن رہے ہیں اور کنگن بھی پہن رہے ہیں، تو اس کا معنی کیا ہے کہ یہ جہاں اور ہے وہ جہاں اور ہے، اس کے احکام اور ہیں اس کے احکام اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو یہاں ریشم اور سونا پہننے سے روکا، جن کو یہاں سونا پہننے سے روکا اور ریشم پہننے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہاں یہ پہنا دیں گے۔ تو یہ جہاں اور ہے وہ جہاں اور ہے، اور ہر جہان کے مناسب وہاں کے کام ہوتے ہیں جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا نشان جنتیوں کا یہ ہوگا کہ ان کی باتوں میں بک بک جھک جھک کے نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں یہ ایک رواج ہے کہ جب بیکار وقت ہو نا، جب خالی وقت ہو تو آپس میں بیٹھے باتیں کرتے ہیں، کوئی ادھر کی ادھر کی۔ اور ہمارے ہاں پنجاب میں ہم نے سنا کہ جب وہ باتیں کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں الگپو و شپو تراوت و دماغ، کہ گپ شپ لگا لیں دماغ کو تراوت ہوگی۔ الگپو و شپو تراوت و دماغ، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ بات کہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ جو جنت ہے اس میں یہ بات کرنے میں کوئی بک بک، ایسی بات جو جک جک کی ہو بک بک کی ہو وہ یہ نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو وہاں بات کرنے کا طریقہ بتایا کہ باتیں ہوں گی نہیں ستھری، تو مطلب یہ ہے کہ جب آپس میں بیٹھو تو بات بھی کیا کرو ستھرے الفاظ میں، ستھرے الفاظ میں۔ تم یہاں اپنے آپ کو ستھری باتوں میں لاؤ گے، اللہ ستھری باتوں کی تمہیں جگہ دے گا۔ ہے تو ستھری باتوں کی جگہ وہی، لیکن جو یہیں سے اس کی پریکٹس کریں، یہیں سے حصہ رہیں کہ بات ستھری ہو ان کی باتوں میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں بھی فرمایا کہ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وورثنا الجنہ، کہ سب تعریف اس لائق ہے کہ جس نے ہمیں جنت میں وارث بنایا، جنت میں وارث بنایا۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ، اللہ تعالیٰ وہاں ان کو یہ لباس پہنائیں گے، وہ لباس ان کا لباس بھی جو ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ حریر کا، ریشم کا۔ الحمدللہ، اور کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ سب تعریفوں کے لائق اللہ ہے جس نے ہم سے غم کو دور کیا۔ تو یہاں پریکٹس کرو گے ان سے بچنے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں تمہاری زبانوں پر وہ ستھرے کلمات جاری کر دے گا۔ آدمی یہاں بھی فارغ ہو کر بیٹھے زبان گندی نہ کرے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بات ہی گالی سے شروع ہوتی ہے، گالی سے شروع ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا محاورہ یہی ہے، ہمارا محاورہ یہی ہے۔ اور اپنے بچے پاس کھیلتے ہوتے ہیں نا، بچے پاس کھیلتے ہوتے ہیں تو کہنا ہو نا کہ بچہ بڑا کھیلنے والا ہے تو کہہ دیتے ہیں بڑا حرامی ہے۔ اپنے بچے کو اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ یہ بڑا حرامی ہے۔ تو یہ نا زبان اپنی جو ہے، زبان ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زبان کی شان یہ تھی کہ جوامع الکلم، جوامع الکلم آپ کو عطا کیے گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت دیا ہے مجھے، کیا؟ کلام ایسا ہے کہ جوامع الکلم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ اب یہاں ایک بات کی طرف ذرا توجہ چاہیے کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے گھر اپنے لیے زمین پر کہاں بنایا تھا؟
اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر، جس زمین پر ہم رہتے ہیں، تو پہلا گھر اللہ تعالیٰ کا اللہ نے کہاں بنایا تھا؟ یہ آدم علیہ السلام کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بنا لیا تھا کہ اس زمین پر میرا گھر یہ ہوگا، اور وہ گھر اللہ تعالیٰ کے لیے وہ رہا کہ یہ خدا کا ان اول بیت، سب سے پہلا گھر جو وضع للناس، جو لوگوں نے بنایا گیا، للذی ببکہ تھا، وہی ہے جو مکہ کے مقام پر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ تھا مبارکا وہدی للعالمین فی آیات بینات، اس میں نشان ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ گھر بنایا۔ پھر زمانہ گزرتا گیا اور وہ گھر جو تھا وہ بھی ناپید ہو گیا۔ ناپید کا معنی یہ کہ پتہ نہیں کہاں تھا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہاں تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس گھر کے بانی نہیں، خانہ کعبہ کے وہ بانی نہیں، بنانے والے نہیں ہیں، بنایا اللہ نے، اور بنایا پہلے آدم علیہ السلام کے اولاد کے لیے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ تھا، وہاں بنایا، اور اس کی شان کیا؟ مبارکا وہدی للعالمین فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یہ اس کی شان تھی۔ اور جب وہ نشان باقی نہ رہا اور ابراہیم کی جو نصرت آئی، تو یہ آیت آگے آ رہی ہے، میں وہ آیت وہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مکان البیت، اور جب ٹھیک کر دی ہم نے ابراہیم کو جگہ اس گھر کی۔ ٹھیک کرنے کا کیا معنی بتا دی۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ اللہ کا گھر جو ہے وہ اسی شان کے ساتھ ہو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پہلے بنایا تھا، لیکن پتہ نہیں کہ وہ خطہ زمین کون سا تھا، جگہ کون سی تھی، یہ پتہ نہیں تھا۔ تو جب یہ پتہ نہیں کہ وہ کہاں تھا، لیکن حضرت ابراہیم کی طلب تھی، تو فرمایا ہم نے ابراہیم کو ٹھیک ٹھاک بتا دیا۔ تو یہ نہیں بتایا کہ ابراہیم اس گھر کے بانی سے وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور جب ہم نے ٹھکانہ دیا لے ابراہیم کو مکان البیت، اس گھر کی جگہ، اور حکم دیا اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وطاہر بیت یا، اور میرے اس پاک گھر کو پاک رکھنا، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، قائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، ورکع سجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو تمنا تھی گھر کا پتہ چلے، اللہ نے بتا دیا۔ تو بوا کا معنی یہ ہے کہ اس کی تلاش تھی، ابراہیم کی خواہش تھی کہ مجھے وہ جگہ پتہ چل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ بوانا، ہم نے ٹھیک جگہ بتا دی ابراہیم کو مکان البیت، اس گھر کی۔ اب بھی یہ مقام ابراہیم جن حاجیوں کو یا عمرہ کرنے والوں کو وہاں جانے کا موقع ملا ہے، ان کو پتہ ہے کہ حرم شریف کے بالکل ساتھ ہی ایک جگہ جس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ تو اس مقام ابراہیم میں ان دنوں جائیں جب بھیڑ نہیں ہوتی، تو اندر جھانک کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے ساتھ کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑا ہونے کا نشان موجود ہے، پاؤں کا۔ جب کسی چیز پر کھڑے ہوں، جب کھڑے ہوں تو وہ پاؤں یا کوئی سہارا جو وہ اندر دباؤ میں آ جاتا ہے تو نشان پڑ جاتا ہے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں جہاں پاؤں رکھا تھا پتھر پر،
تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے آگے پتھر کو بھی نرم کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان اب بھی ہے، جنہوں نے اس جگہ کی زیارت کی ہے ان کو نظر آتا ہے۔ حکومت نے اس کے گرد ذرا تھوڑا سا پہرا بنا دیا ہے، تعمیر کر دی ہے، تاکہ ہر شخص ہاتھ نہ لگائے، دیکھ لے پھر چلا جائے۔ اس کے قریب ہو کر 2 رکعت پڑھ بھی لے، جس کو کہتے ہیں طواف کی رکعتیں، طواف کی رکعتیں پڑھ بھی لے تو ٹھیک ہے، لیکن ذرا اس کا ادب باقی رہے۔ تو آپ اسے اندازہ کریں کہ اس پاؤں کی شان کیا ہوگی جس پاؤں کے آگے پتھر بھی نرم پڑ جائیں۔ تو انبیاء پیغمبروں کی شان کا پتہ چلتا ہے، شان کا پتہ چلتا ہے کہ پتھر پر ہاتھ پاؤں رکھا اور پتھر نے جگہ دے دی، اور جگہ کا نشان اب بھی باقی ہے۔ جب جگہ کا نشان اب بھی باقی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو شان دی ہے وہ ہر جگہ اجاگر ہوتی ہے، نئی شان ہوتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ پہلا تو حکم یہ ہے کہ آپ نے کسی کو شرک نہیں کرنا۔ اب دیکھیے نا قدرت کا نشان کہ جس گھر کو کہا گیا تھا کہ شرک نہیں کرنا، اسی گھر میں انہوں نے بت رکھ دیے تھے۔ مورخین کہتے ہیں کہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے تھے۔ وہ بت کب تک رہے؟ وہ بت وہاں کب تک رہے؟ جب تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح نہیں کیا۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو آپ نے وہاں کے لوگوں کو تو آزادی دی، وہاں ان کو اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی گئی، لیکن خانہ کعبہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتوں کو اتروایا۔ جب بزرگوں کو وہاں انہوں نے اتروایا تو حضرت علی مرتضیٰ کو کہنے لگے حضور کہ علی یہ جو اوپر کے بت ہیں نا، نچلے تو خود گرا دیے، اور جو اوپر تھے تو حضرت علی کو کہا کہ تم میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ اور ان کو گرا دو۔ حضرت علی مرتضیٰ نے کہا کہ جی یہ تو بڑی بے ادبی ہوگی کہ آپ نیچے ہوں اور میں اوپر سوار ہو کر ان بتوں کو گرائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نیچے ہوتا ہوں اور آپ آئیں اور ان بتوں گرائیں۔ تو عجیب جواب فرمایا کہ علی تم سے بارِ نبوت نہیں اٹھایا جائے گا۔ نبی کو، جس سے نبی کی تو شان یہ کہ وہ پتھر پر بھی پاؤں رکھے تو نشان پڑ جائے مقام ابراہیم۔ تو اس پیغمبر کی اپنی شان جو ہے وہ کیا فرمایا کہ علی تم سے بارِ نبوت نہیں اٹھایا جائے گا۔ وہ ایک ہی ذات تھی جس نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر اٹھایا۔ وہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رات ہجرت پر جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر 2 تھے، تو زمین پر نشان کتنے پاؤں کے ہیں؟ زمین پر نشان کتنے پاؤں کے پڑ گئے؟ 4، 2 ایک کے اور 2 ایک کے، تو 4 نشان پڑتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت یہ اختیار کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ ابراہیم علیہ السلام کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کو کہا حضور آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں تاکہ زمین پر نشان پڑے 2 4 نہیں۔ جو تلاش کرنے والے ہیں مشرکین مکہ وہ تلاش میں نکلے ہوئے ہیں کہ 2 آدمی غائب ہوئے ہیں اس رات، ایک حضور اور ایک ابو بکر، وہ تلاش میں پھر رہے ہیں، اور جو ان کے کھوجی ہیں، کھوجی کا معنی کھوج لگانے والے، جو ان کے کھوج لگانے والے ہیں وہ زمین پر جب تلاش کریں گے تو نشان نظر آئیں ان کو صرف 2، تو سمجھیں گے یہاں سے نہیں، کہ یہاں سے تو ایک ہی گزرا ہے نا۔ اب اتفاق دیکھو کہ حضرت ابو بکر جا رہے ہیں تو اٹھایا، حضرت ابو بکر نے اٹھایا ہوا حضور کو، تو ابو بکر تو کپڑا ان کے چہرے پر نہیں، بالکل صاف دیکھ رہے ہیں، لیکن حضور کو اس طرح اٹھایا ہوا تھا کہ پتہ نہ چلے کون ہے۔ تو رستے میں ایک نے پوچھا حضور کو، نے ابو بکر کو، کہ ابو بکر یہ کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ مجھے رستہ نہیں آتا، یہ مجھے رستہ بتاتا ہے۔ تو عرب میں رستہ بتانے والے جو تھے، کھوج لگانے والے، وہ کچھ تھے، تھوڑی سی خدمت لے لیتے تھے، اجرت لے لیتے تھے اور رستہ بتاتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ رستہ بتا رہا ہے مجھے۔ تو دیکھو حضرت ابوبکر صدیق نے اس وقت بھی ان کی زبان سے غلط باتیں نکلی کہ رستہ بتا رہا ہے۔ تو جب ان کی زبان سے اس وقت بھی غلط بات نہ نکلی تو معلوم ہوا کہ صدیق کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کرے تو کسی کسی کو دیتا ہے۔ تو میں اس طرح توجہ دلا رہا تھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جو ساتھ لیا وہ تو روایات سے پتہ چلتا ہے وہ تو خدا کے حکم سے تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اچانک حضور پہنچے، رات چلے اپنے گھر سے، جس کے گرد مشرکین مکہ چکر لگائے ہوئے، پہرا لگائے ہوئے حضور کی تلاش میں آئے تھے، لیکن ابو بکر کے گھر کوئی سوال نہیں، تو حضور اچانک گئے۔ تو ابو بکر کو کہا ابو بکر حکم آ گیا ہے چلنے کا۔ تو حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی حضرت اسماء ذات النطاقین، وہ بڑی بیٹی جو تھی اسے ساری تیاری کرا دی کہ جب سفر پر جانا ہے تو تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان کو ساتھ لے لیں، پتہ نہیں کہاں کہاں ٹھہرنا ہو، کہاں کہاں غار میں بسنا ہو تو لے چلیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ حکم آ گیا کہ جانا ہے، تو حضور نے نہیں کہا کہ تم بھی جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا آج کی رات اگر تم بھی میرے ساتھ جاؤ تو جنت میں بھی میرا ساتھی ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کیا تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے کچھ اشارہ تھا، کہیں سے وہ سمجھے ہوں گے کہ انہوں نے 2 اونٹنیاں پار رکھی تھیں، 2 اونٹنیاں پار رکھی تھیں، اس لیے کہ جب جانا پڑے تو ایک حضور کو اور ایک مجھے، تو ہم 2 اونٹنیاں جو ہیں پالی ہوئی تھی۔ تو جب حضور نے کہا کہ چلنا ہے تو انہوں نے کہا کہ حضور اسی لیے میں نے پہلے سے، تو معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کے سائے میں جو رہنے والے ہیں ان کے دلوں پر بھی ایسا ہے کہ نور اترتا ہے، ان کو ایک ایسا رستہ ملتا ہے۔ اب کوئی اندازہ تھا کہ ابو بکر نے اونٹنیاں اسی لیے پالی ہوں؟ صورت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بھی سچ ہوا۔ اس وقت میں ان باتوں میں تو نہیں جا رہا
میں اب صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جگہ جو اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی اس کے لیے کہ سواء العاقبۃ فیہ والباد، کہ اس جگہ کو میں برابر ہیں رہنے والے اور باہر سے آنے والے. ایک ہی جگہ ہے دنیا میں جہاں سے اندر والے اور باہر والے ان کو اللہ نے کہا برابر ہے. اب جو لوگ بمبئی کے رہنے والے ہیں وہ بمبئی کے رہنے والے ہیں، اور جو یہاں سے جائیں وہ مسافر ہوں گے. جو کراچی کے رہنے والے ہیں وہ کراچی کے رہنے والے ہیں، جو باہر سے جائیں وہ مسافر ہوں گے. لیکن پورے روئے کائنات پر اور صفحہ کائنات پر ایک ہی جگہ ہے کہ جہاں رہنے والے اور آنے والے برابر ہیں. دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. ہم اس کے گرد پیرا دیں گے اپنا ایمان کا، تو جب ہم اسے گرد پیرا دیں گے تو وہ گھر جو ہے وہ پیرا دے گا ہمارا. ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا، ہم کعبے کے نگران اور کعبہ ہمارا نگران. دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. اب جب ہم نے یہ عقیدہ اختیار کر دیا کہ ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا، تو کعبے سے ایک نسبت ہو گئی. اب آپ اپنے بارے میں بتائیں. آپ یہاں مسجد میں جو ڈیرا لگائے بیٹھے ہیں، دور دور سے آئے ہیں، کئی ہزار دوسرے شہروں سے بھی آئے ہیں. وہ جہاں آئے ہیں اور یہاں ڈیرا لگایا ہے، تو ڈیرا کس گھر میں لگایا ہے؟ اس کو کہتے ہیں مسجد. تو مسجد کے بارے میں ہمارے تمام بزرگوں سے یہ الفاظ ہم نے اپنے ملکوں میں سنے ہیں کہ تمام مسجدیں کعبہ کی بیٹیاں ہیں. ساری مسجدیں کعبہ کی بیٹیاں ہیں. مسجد تبھی بنتی ہے، مثلا ایک بلڈنگ ہے بڑی اور کہہ دیا جائے کہ یہ مسجد ہے، تو ہر ایک کی نگاہ جائے گی کہ محراب کدھر ہے. جب آئیں گے اندر تو پوچھیں گے کہ محراب کہاں ہے، کہیں گے ادھر ہے. تو محراب کی شکل ہی ایسی بنائی ہوئی ہوگی کہ ادھر ہے، معلوم ہے کہ کعبہ ادھر ہے. تو یہ ہر مسجد میں محراب سے پہچانا جاتا ہے کہ کعبہ کدھر ہے. تو مسجد کی یہ بیٹیاں، مسجد جو ہیں تمام دنیا کی، وہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں اور کعبہ کا نشان وہی ہے. بے شک. تو اس کا احترام اسی طرح ہونا چاہیے کہ جس طرح ہوتا ہے. مجھے یہ بات کہنی ہے، توجہ دلانی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. جب مسلمان ہیں تو پھر اس کا ربط، اس کا تعلق کعبہ کے ساتھ ہے. یہ سب مسجدیں کعبہ کی بیٹیاں ہیں. تو ساری مسجدیں ایسی نہیں. کچھ مسجدیں ہیں کہ پہلے تھی بلڈنگ اور اس میں وہ مسجد کسی نے بلڈنگ خرید لی یا چرچ تھا اور لوگوں نے خرید لیا، تو اس اندر جس طرح کعبہ کا رخ ہے اس کے مطابق اندر ٹیڑھا تھا، لائن سیدھی نہ صحیح ٹیڑھی صحیح، تو اس کو کہہ دیا مسجد. تو وہاں بھی مسجد بنی ہیں. اور یہ جو مسجدیں ہیں یہ بنی ہیں کعبے کی نشست سے، کیونکہ نہیں بنی ہیں. تو ایسی مسجدیں ہمارے یہ یو کے میں کوئی زیادہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ایسی مسجدیں ہوں گی تو ہوگی 20-25 ہوں گی، 20-25 مسجدیں ہوں گی جو بالکل بنی ہوئی کعبہ کے رخی ہیں. تو ان مسجدوں کی حفاظت اس لحاظ سے کرنی کہ یہ کعبہ کے نشان ہیں.
ہم اس کے پاسباں ہیں، یہ پاسباں ہمارا. آپ اس گھر کا پہرا دیں گے، یہ گھر آپ کا پہرا دے گا. وہ قومیں جو باقی رہیں وہ باقی تبھی رہ سکیں گی کہ پہلے بھی آپ بھی اپنا عقیدہ یہی رکھیں کہ سیدھا کریں ہم اس کے پاسباں ہیں، یہ پاسباں ہمارا. تاہم ہمیں مسجد بنانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ مسجد بنانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ کونسل نے. یعنی ان لوگوں کی کونسل، اس کونسل نے اجازت دی ہے کہ آپ مسجد بنا سکتے ہیں. تو جب کونسل نے اجازت دی ہے مسجد بنانے کی تو پھر آپ بھی یہی سمجھیں کہ جب کونسل نے اجازت دی ہے مسجد بنانے کی تو اس کا معنی یہ ہے کہ مسجد کے کچھ دینی حقوق ہیں، دینی حقوق. اور جو دینی حقوق ہیں آپ اپنے دینی حقوق کے لیے اٹھیں اور کہیں کہ ہماری اس مسجد کا یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے. اگر یہ چاہتے تو قانونی بنا دیتے کہ ہمارے ملک میں کوئی مسلمان اپنی عبادتگاہ نہیں بنا سکتا، تو پھر ٹھیک ہے. اگر ایسا کر دیتے تو پھر، لیکن جب انہوں نے حق دیا ہے کہ تمہیں مسجد بنانے کا حق ہے تو مسجد کے جو حقوق ہیں ان کی بھی حفاظت ہوگی. مسجد کے کچھ حقوق ہیں، میں ایک ضمنی بات آ گئی، وہ کہنے تو نہیں چاہیے تھے اس وقت لیکن کہہ ہی دیتا ہوں کہ بعض حضرات ہمارے یہاں مسجد میں آتے ہیں تو بچے ساتھ آتے ہیں، اور جب بچے ہیں وہ دوڑتے کھیلتے ہیں تو بچوں کی کھیل کو دیکھ کر ہر کوئی خوش ہوتا ہے، دیکھ کر بچے کھیل رہے ہیں. تو حضور نے کہا کہ جنبوا مساجدکم صبیانکم، کہ اپنی مسجدوں کو بچاؤ، بچوں سے بچاؤ. بچے کو بچہ آ جائے ٹھیک ہے، بیٹھ جائے ٹھیک ہے، لیکن اس طرح آئے کہ مسجد میں آنا جو ہے اس میں کہ مسجدوں کا حق کیا ہے کہ جو اس میں داخل ہو خاشعین، ڈرتے ہوئے. باپ بھی ہو تو بیٹے کو بیٹا اللہ گھر ہے، آرام سے بیٹھو، اچھلنا کودنا، کھیل نہیں، تماشا نہیں ہے کرنا. تو بچوں کو بچپن میں ہی یہ سکھایا جائے کہ یہ اللہ کے گھر ہیں، اس میں تعظیم ضروری ہے. لیکن اگر مسجدوں میں بچے بھی اس طرح آئیں کہ وہ سمجھیں کہ چلو ہمیں کھیل کا میدان مل گیا، تو اس کا گناہ کن پر ہوگا؟ بڑوں پر. تو جنبوا صبیانکم مساجدکم صبیانکم، بچاؤ اپنی مسجدوں کو بچوں سے. امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. تاہم ہم بطور مسلمان کے یہ عقیدہ رکھتے ہیں جو پہلے میں نے اس میں ادا کیا کہ اللہ گھر جو ہیں ہم اس کے پاسباں ہیں، یہ پاسباں ہمارا. جب اللہ کے گھروں کی تم عزت کرو گے تو اللہ کا گھر آپ کا پہرا دے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ملکوں میں جب انہوں نے ہمیں مسجد بنانے کا حق دیا ہے تو مسجدوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کے لیے ہمارا پہرا دینا، مسجد کے ارد گرد پہرا دینا، سمجھنا. اب دیکھیے ایک بات کہ حضور نے جب وہاں مکہ فتح کر کے توحید کا اعلان کیا، توحید کا اعلان کیا حضور نے، اس کے بعد سے اس دن سے لے کر اب تک وہاں نظام دنیا کے بدلے، حکومتوں پر حکومتیں آئیں، خلافتیں بھی آئیں، بڑے بڑے حکمران اپنے جگہ آئے، لیکن کعبہ کے اندر دوبارہ شرک آیا ہے؟ پوری تاریخ گواہ ہے کہ کعبہ کے اندر ایسا شرک نکلا کہ پھر وہاں وہ نہیں آیا. کب سے؟ جب حضور آئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اندازہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات کو نکلے تھے وہاں
تو اکیلے تھے، ایک ساتھی تھا ساتھ. جب رات کو نکلے تھے تو ساتھ ایک ساتھی تھا. تو 8 سال کے اندر 8 سال کوئی شے ہوتی ہے؟ کوئی 8 سال تو کوئی شے ہے قوموں کی زندگی میں. تو 8 سال کے اندر اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان دیکھنی ہے تو حجۃ الوداع کا منظر دیکھو. 8 سال ہوتے ہیں عزت کیے ہوئے. تو آج دیکھا کہ حج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خطبہ دے رہے ہیں. اللہ کی امانت جو اس نے مجھے دی تھی میں نے پہنچا دی. اور کہا حضور نے ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں اگلے سال نہ دیکھوں. مانا یہ تھا کہ وہ وقت آنے والا ہے. تو اب ایسا انقلاب دنیا میں، ایسا انقلاب کہ کبھی ہوا ہے کہ 8 سال کے اندر اندر جو رات کا مسافر ایک ساتھی کو لے کر نکلا تھا، وہ 8 سال کے اندر اندر حجۃ الوداع کے موقع پر سارے دنیا کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف صوبوں کے لوگ جمع تھے اور وہاں وہ خطبہ دے رہے ہیں میں اپنا پیغام پہنچا. تو ایسی کامیابی اللہ تعالیٰ نے جب دی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ایسی کامیابی پر ہر شخص اس ایمان کے ساتھ کہ اس پیغمبر کے کہنے پر مر مٹنے کا موقع ملے تو میں گریز نہیں کروں گا. بے شک عقیدہ یہ ہونا چاہیے. اور پھر یہ آسمانی نشان بھی ہے کہ ایک آدمی رات کو نکلا ایک ساتھی کو ساتھ لے کر، لیکن 8 سالوں کے اندر اتنا بڑا انقلاب. اور پورے عرب میں قومیں کئی تھی. حضور کا خاندان جو تھا اس کو کہتے تھے قریش. عبد المطلب کی اولاد ان کو کہتے تھے قریش. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تھا قوم اپنا طبقہ تھا، قبیلہ تھا قریش کا، ان کی حکومت سارے عرب پر ہوئی کہ نہ؟ ان کی حکومت سارے عرب پر ہو گئی. اور سارے عربوں نے، خواہ وہ حوازن کے ہوں خواہ وہ ثقیف کے ہوں، ان عربوں نے ایک قریش کے خاندان کی عظمت کو قبول کیا. تو جتنی حکومتیں آئیں، خلافت راشدہ قریش میں، خلافت بنو امیہ قریش میں، خلافت عباسیہ قریش میں، ساری قریشوں سے آئیں. صرف ایک درجے میں جب قریش بنو عباس کے ذرا کمزور ہو گئے، باہمی قبیلے کے لحاظ سے قوت ان کی ذرا کم ہو گئی، تو پھر انہوں نے اپنی ماتحتی میں ترکوں کو آگے کیا جن کو کہتے ہیں خلافت عثمانیہ. تو ترک قریش نہیں تھے، لیکن انہوں نے بھی قریش کی نیابت میں حکومت جو قائم کی وہ عباسیوں کی اجازت سے کی. جب ہندوستان میں سلطان محمود غزنوی نے اپنی قوت کے ساتھ ہندوستان پر قبضہ کیا، اپنی قوت کے ساتھ، تو قبضہ کرنے کے بعد ہندوستان کا بادشاہ ہونے کے بعد سیدھا بغداد پہنچا. اور عباسی خلیفہ گو عباسی تھا، کمزور تھا، لیکن ایک روحانی تصور تھا کہ خلافت قریش کی ہے. اس کے ہاتھ پر بیعت کی، کہا کہ مجھے آپ خلافت میں قبول فرمائیں پھر میں ہندوستان جا کر اپنا کام کروں. چنانچہ بیعت کی. تب سلطان محمود غزنوی نے جو بیعت کی وہ تھی کہ اقتدار ان کا باقی رہے. تو میں اس وقت کی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن یہ بات اتنی کہنا چاہتا ہوں کہ فرمایا کہ سوان العاقب فی والباد، کہ باہر سے آنے والا اس کو کہتے ہیں عاقب، باہر سے آنے والا بعد، اور جو اندر رہنے والا ہے ٹھہرنے والا عاقب، ڈیرا ڈالنے والا. میں یورد فی بلحاظ میں ظلم، اور جو وہاں چاہے غلط راہ اختیار کرنا، نذیقہ من عذاب علیم، ہم اس کو عذاب چکھائیں گے. تو اب ایک بات کہہ کر میں بات ختم کروں گا کہ سب سے بڑی خرابی کیا ہے
فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں یرید فی بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ کہ جو شخص ٹیڑھی راہ اختیار کرے ہم مجھ کو عذاب چکھائیں گے دردناک. تو سب سے ٹیڑھی بات کیا ہے؟ سب سے ٹیڑھی بات ہے کہ قرآن دوسرا بنانا. یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے یہ 15ویں صدی سے ہم گزر رہے ہیں، تو 15ویں صدی میں قرآن یہی ایک ہے. جنہوں نے اس کے بارے میں جھگڑے کیے وہ تفسیروں میں تو کیے، مرادات میں تو کیے، آج کا مطلب یہ نہیں اور یہ ہے اس میں تو کیے، لیکن قرآن کی دوسری کاپی بھی کبھی کسی نے دیکھی ہے؟ جب کہا جائے قرآن تو آتا یہی ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں جو مسجد کی خدمت کر رہے ہیں 12-14 سال سے، ان کا کام ہی ہے کہ جہاں قرآن دیکھیں گے وہ سیدھا رکھ دیں گے. تو مجھے آ کر وہ بتاتے رہتے ہیں کہ مکہ میں بھی میں گیا، مدینہ میں بھی گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو جانے کا موقع دیا ہے. تو جو کہ وہاں گیا تو اس وقت قرآن مجید ٹیڑھے رکھے ہوئے تھے، سیدھا نہیں. اب وہ قرآن سیدھا کرتے کہتے ہیں کہ قرآن کو سیدھا رکھنے کی برکت اللہ نے مجھے یہ دی کہ مجھے بار بار عمرے کے لیے اور حج کے لیے جانے کا موقع ملا. قرآن کی عزت کرو گے وہ قرآن تمہاری عزت کرے گا. اب جو بات مجھے افسوس ہے کہنی کہ انڈیا کے ایک شخص نے جو اپنے آپ کو ندوۃ العلماء کی طرف منسوب کرتا ہے، اس نے کہا کہ قرآن جس طرح نازل ہوا تھا، قرآن جس طرح نازل ہوا تھا اس طرح قرآن کو میں جمع کروں گا. کہ پہلے وہ سب سے پہلی آیت کیا ہوگی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی ہوگی. پھر ہوگی یا ایھا المزمل قم اللیل، پھر یہ ہوگی. تو وہاں سے قرآن لکھیں. تو مجھے کل کسی نے بتایا یا پرسوں کہ اس نے یہ کام کیا ہے. تو میں نے کہا میں تو رہتا ہوں انگلینڈ، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ وہ شخص مر جائے گا. میرا تو اس میں دخل نہیں ہوگا کیونکہ میں تو رہنے والا اور جا لیکن یہاں مقیم ہوں. کیوں؟ میں جب لاہور میں تھا تو لاہور میں اورینٹل کالج کا ایک پروفیسر تھا، تو اس نے کہا تھا کہ میں قرآن کو جمع کروں گا نزول کی ترتیب کے مطابق. تو اسی وقت اس کے بارے میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ زندہ نہیں رہے گا. کیوں؟ ہم اس کے پاسباں ہیں، یہ پاسباں ہمارا. ہم جو قرآن پاک کے لیے ہر جگہ اس کے لیے منات بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے کہ ہم اس کے پاسباں ہیں، یہ پاسباں ہمارا. اس کو قطعاً چنانچہ اس نے ارادہ تو کیا لیکن وہ کرنے سے پہلے ہی مر گیا. اب اس عاجز نے اللہ کے حضور توجہ ہوتی ہے کہ یا اللہ 1500 سال سے یہ کتاب تیری امانت ہے اور یہ چلی آ رہی ہے اسی طرح جس ترتیب سے آئی ہے. یہ ترتیب وہی ہے جس پر ابو بکر صدیق نے اس کو پہلے جمع کیا، حضرت عثمان غنی نے اس کو ایک قرات پر لائے. یا ہم اپنے ہر جمعہ کے خطبہ میں اقرار کرتے ہیں جامع آیات القرآن عثمان ابن عفان. مسلمان کتنے مراحل سے کیوں نہیں گزرے، لیکن جمعہ کے ہر خطبہ میں عثمان کا نام لیا جاتا ہے یا نہیں؟ تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ قرآن پاک وہی ایک جو اب تک آ رہا ہے. قرآن کی دوسری کاپی پوری دنیا میں نہیں. اتنے مسلمانوں میں اختلاف ہوئے تو اب تک اگر ممکن ہوتا تو کوئی آدمی دوسری کاپی کا تیار نہیں کر سکتا تھا.
معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے خدا کا غیبی ہاتھ ہے. لیکن ارادہ کریں کہ جب مسجدیں ہیں اللہ کے نام کی تو مسجدوں کے حقوق بھی اسی کے مطابق ہیں. مسجدوں کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اس کا رخ کعبہ کی طرف ہو. یہ کعبہ کی بیٹیاں پکار کر کہہ رہی ہیں کہ تم اس بات کی ذمہ داری پر کہ قرآن پاک کی دوسری کاپی دوسری نقل کوئی پیش نہیں کر سکے گا، اور جو کرے گا اس کو کام کرنے سے پہلے مر جائے گا. اب اس کی تفصیل کہ کس طرح اس کے لیے موت ہے. تاریخ کے مختلف موڑوں پر آتا ہے کہ جس نے بھی میں یرید فی بالحاد میں ظلم، جس نے بھی ٹیڑھی راہ کا ارادہ کیا شرارت سے، نذیقہ من عذاب علیم، ہم اس کو چکھائیں گے ایک عذاب دردناک. یعنی صرف موت نہیں، عذاب دردناک. صرف موت تو موت ہے، لیکن ایسی موت جو دردناک بھی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس سے دو چار نہ کرے. تو آج کے بیان کا حاصل جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی دوسری کاپی اس صفحہ کائنات پر قائم نہیں ہوگی. اگر ایسا ہو سکتا تو اسلام میں اتنی فرقہ بندیاں ہوئیں، اتنی لڑائیاں ہوئیں، اتنے اختلافات ہوئے، اب تک کوئی فرقہ بھی قرآن کی دوسری کاپی کوئی لا سکا؟ اگر نہیں لا سکا تو معلوم ہوا کہ اس کے پیچھے خدا کا غیبی ہاتھ ہے. اور اس کے لیے پہلا اعلان جو ہے نا، ہماری اس مجلس میں بڑے مفتی صاحب بیٹھے ہیں، تو صرف 2 منٹ میں اتنا اعلان کر کہ جی ہم اس کے پاسباں ہیں، یہ پاسباں ہمارا. ہم اس کے پاسباں کھڑے ہو کر آ جاؤ تو سامنے آ جاؤ نا. وہ مولانا رنگونی صاحب ادھر تشریف فرمائے، ذرا ادھر تشریف لے آئے. رنگونی صاحب بھی آئے نا. چلو ہم اس کے پاسباں ہیں، یہ پاسباں ہمارا. ہم اس کے پاسباں ہیں، یہ پاسباں ہمارا. سب کہے ہم اس کے پاسباں ہیں، یہ پاسباں ہمارا. آواز سے کہے ہم اس کے پاسباں ہیں، یہ پاسباں ہمارا. انگریزی میں کہہ دیں، انگریزی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I think it's very difficult to translate exactly those words, but it comes to mind that if you look after the pennies, the pounds will look after themselves. I think everybody understands that. The pennies here and the pounds here are the Kaaba. If you look after those, then Allah subhanahu wa ta'ala will look after us also. میں نے یہاں کے سارے حالات کے پیش نظر اس مسجد کی تکمیل کے لیے 2 شخصوں کے حق میں ہمیشہ دعا کی ہے. ایک مفتی صاحب، مفتی فیض الرحمان صاحب، اور دوسرے افتخار صاحب جو بلڈر ہیں. ان کے تعاون سے اور ان کے تعاون سے یہ مسجد اس درجے کو پہنچی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ یہ بھی کہیں کہ ہم اس کے پاس کریں. جی انشاءاللہ ہم خادم ہیں جی، آپ کے بھی اور مسجد کے بھی اور سب کے انشاءاللہ. ہم پاسباں اس کے، یہ پاسباں ہمارا. رنگونی صاحب آپ بھی آپ کا کہہ دیں. آئیے. اجازت دو پاس کرو. جی اللہ ہمت دے، اللہ تعالیٰ ہمت دے، عظمت دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس کے بالکل آخر میں حضرت علامہ صاحب نے جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، میں اسی سلسلے میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس قرآن کے خلاف عملاً یا قولاً کوئی بھی طریقہ اختیار کریں گے
اللہ تعالیٰ شانہ انہیں آخرت میں تو ذلیل اور رسوا کرے گا ہی، لیکن اس دنیا میں بھی وہ خدا کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے انشاءاللہ نہیں پکڑ اس دنیا میں بھی۔ اور قرآن کے خلاف جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں اس قرآن کے خلاف، ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ وہ اس سے پہلے صحابہ پر حملہ کریں گے۔ قرآن کے خلاف آواز بعد میں آئے گی، پہلے آواز آئے گی صحابہ کے بارے میں۔ جس مولوی نے یہ حرکت کی ہے یا کر رہا ہے، یہ مسئلہ ہے بات کا، پہلے اس نے صحابہ پر انگلی اٹھائی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں وہ زبان اختیار کی ہے کہ جو شاید کوئی شیعہ مولوی بھی نہیں کر سکتا۔ اور میرے پاس اس مولوی صاحب کے سارے حوالے موجود ہیں، وہ الفاظ موجود ہیں، وہ تحریر موجود ہیں۔ آپ شیعہ کی بھی پوری ایک تاریخ دیکھیں اوپر جا کر، تو سب سے پہلے انہوں نے انگلی اٹھائی ہے صحابہ پر، پھر وہ آئے ہیں قرآن کی تبدیلی پر۔ جب تک صحابہ کی عزت ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی، اس قرآن کریم کی عزت ہمارے دلوں میں نہیں رہے گی۔ اس قرآن کریم کی عزت ہمارے دلوں میں اسی وقت قائم ہوگی جب صحابہ کی محبت سے، ان کی عظمت سے، ان کی عقیدت سے ہمارے دل بھرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی جو سب اٹھائی ہے وہ صحابہ کرام کی ہے۔ اس قرآن کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے جو لوگ میدان میں آئے ہیں وہ صحابہ ہیں۔ صحابہ کی عزت جب تک نہیں ہوگی، اس قرآن کی عظمت دل میں پیدا نہیں ہوگی۔ اس مولوی صاحب نے جو کام کیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت خالد بن ولید، حضرت امیر معاویہ اور وہ تمام صحابہ جو غزوہ احد میں موجود تھے یا دیگر غزوات میں موجود تھے، ان سب پر بھی اس نے انتہائی درجے کی انگلی اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ حضرت علامہ صاحب کی عمر میں، علم میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، اور ہماری یہ مجلس اسی طرح ہمیشہ قائم و دائم رہے ان کی سرپرستی میں۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا سکلین صاحب آپ بھی اعلان کریں۔ یہی بات کہ ہم اس کے پاسباں ہیں، یہ پاسباں ہمارا، ہم اس کے پاسباں ہیں، یہ پاسباں ہمارا۔ نظم کی شکل میں بلال صاحب آئے۔ یہ اچھی نظم پڑھتے ہیں مال۔ ہاں بہت اچھی بات ہے۔ ہم اس کے پاسباں ہیں، یہ پاسباں ہمارا۔ انگلش میں کہتے ہیں پروٹیکٹر، We are the protectors of this inshallah ta'ala اینڈ وی آر دا and we are the پروٹیکٹر۔ وہ نہیں کہنا تم نے، اپنا نہیں کہنا۔ we are the protectors inshallah۔ یہ چند حضرات کو میں نے اسے کہا کہ یہ جنہوں نے یہ اعلان کیا ہے وہ آپ سب کی آواز ہیں، تو جو یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ اعلان کیا ہے یہ ہم سب کی آواز ہیں، وہ ہاتھ کھڑا کر کے آپ شامل ہو جائیں سارے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ مولانا نے جو فرمایا کہ جب تک کوئی شخص صحابہ پر انگلی نہ رکھے، صحابہ کو برا بھلا نہ کہے، ان پر عدم اعتماد کا اظہار نہ کرے، قرآن کا منکر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کے نام پر سب سے پہلے اٹھے ہیں تو وہ اٹھے ہیں۔ اب میں دعا کرتا ہوں، اور قرآن کو سیدھے کرنے والے شکیل صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کا کام ہے جہاں قرآن دیکھیں الٹا، اب یہ اس طرح رکھا ہوا ہے نا قرآن شریف، اس طرح اوپر سے یوں کریں اس طرح، تو جب کوئی اس طرح دیکھے تو یہ ان کو اس طرح لا کر کہ آگ لگ گئی، کہتے ہو قرآن الٹا ہو گیا۔ ہماری مسجد میں اور اکیڈمی میں بھی یہ، اور خود مجھے ان کے ساتھ حج کے موقع پر یا عمرہ کے موقع پر بھی جانے کا، جب وہاں قرآن ہی پڑھے ہوتے ہیں بعد تو ہر دیکھ الٹا کہ ہو الٹا رکھ دیا۔ آپ قرآن پاک کی عزت کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دشمنوں کے ملک میں جب گاؤ، دشمنوں کے ملک میں جب جاؤ تو قرآن ساتھ نہ ہو،
فرمایا لا تدخلوا ارض العدو، دشمن کے خطے میں تم داخل نہ ہو قرآن کو لے کر. اور اس کی وجہ حضور نے یہ بیان فرمائی لَلَّا يَنَالَهُ الْعَدُوُّ، کہ دشمن کے ہاتھ میں یہ نہ آ جائے. تو اگر دشمن کے ہاتھ میں آ گیا، اگر یہ دشمن میں ہاتھ میں آ گیا تو حرج کیا ہوگا؟ اس کا حرج یہ ہوگا دشمن کے ہاتھ میں آ گیا کہ وہ اس کی بے ادبی نہ کرے. اگر دشمن سے بے ادبی کا ہوتا، بے ادبی کا استعمال نہ ہوتا، تو پھر دشمن کے ہاتھ میں جائے تو اس کا کوئی ڈر تھا؟ پھر تو کوئی ڈر نہیں تھا. ہم یہاں اس ملک میں تو الحمدللہ کہ یہ قوم جو ہے، یہ جو یہاں کی قوم ہے، یہ تہذیب کے لحاظ سے، آداب کے لحاظ سے، مینرز کے لحاظ سے یہ عزت کرتی ہے ہمارے ہاں. تو اس میں ان کے ساتھ یہ نہیں ہم سمجھتے کہ ہم دشمن کے ملک میں آئے ہوئے ہیں یہ قرآن لے کر. ہم دشمن کے ملک میں نہیں آئے، ہم یہاں پاسپورٹ لے کر آئے ہوئے ہیں. تو پاسپورٹ لے کر آنا تمام آداب کو تسلیم کرنا ہے کہ وی آر پیسفل سٹیزنز آف دس لینڈ. ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں ان کو دشمن نہیں سمجھتے، آئے ہیں قرآن لے کر. تاہم اتنی بات ضروری ہے کہ جو حضور نے فرمایا کہ تم دشمن کی زمین میں داخل نہ ہو قرآن لے کر لَلَّا يَنَالَهُ الْعَدُوُّ، تاکہ دشمن اس پر قبضہ نہ کر لے. تو اس کا منشا کیا تھا کہ قرآن کا ظاہری ادب بھی ضروری ہے، ظاہری ادب ضروری ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ کئی غیر قوموں اور غیر ملکوں کے لوگ یہاں آتے ہیں تو جب لیٹنا ہو تو قرآن لے کر ہاتھ میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں، اور جو لیٹنا ہو تو سراہا بنا لیا. اور ان کو جب کہا جائے کہ یہ تم کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں کہ یہ کتاب تو گائیڈنس ہے، تو گائیڈنس کے لیے کہ اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو، وہ تو اسی لیے نا. لیکن یاد رکھو قرآن شریف کا ظاہری ادب کرنا بھی ضروری ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو اس وقت کیا کرتے؟ قرآن پاک کھولتے تو حضور اس کو بوسہ دیتے. قرآن کریم کو بوسہ دینا پہلے سے منقول نہیں، لیکن حضرت عثمان غنی کا یہ عمل ہے کہ اس کو بوسہ دیتے. معلوم ہوا کہ ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے بدعت اختیار کی. کیوں؟ اس لیے کہ بدعت کی حد شروع ہوتی ہے صحابہ کے بعد سے. صحابہ جو کچھ کریں وہ روشنی کے ستارے ہیں، ان کے کسی عمل پر بدعت کا اطلاق نہیں ہو سکتا. بدعات کی ابتدا کب سے ہے؟ صحابہ کے بعد سے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کی ابتدا ہے اس کے بعد سے. اس لیے صحابہ کرام کوئی بھی عمل کریں، مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کتابوں میں، کانا یذکر الناس کل خمیس، ہر جمعرات کو مدد کیا کرتے تھے، دن مقرر کرتے تھے. تو حضور نے تو کوئی دن مقرر نہیں کیا کوئی. اب جنہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ جی حضور نے تو کوئی دن مقرر نہیں کیا، لیکن یہ جو ہے عبداللہ بن مسعود یہ دن کیوں مقرر کرتے ہیں؟ تو اس کا وہی جواب ہوگا کہ یہ صحابی ہیں. بدعت کی حد صحابہ کے بعد سے شروع ہوتی ہے، صحابہ کے وقت میں نہیں. جی کئی لوگ نادانی میں آ کر کہتے ہیں کہ جی کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا رمضان تراویح پڑھتے تھے؟ کیا رمضان تراویح پڑھتے تھے؟ مجھ سے پوچھا کوئی کہ جی حضور پورا مہینہ تراویح میں قرآن سناتے تھے، پورا بتاتے ہیں. تو میں کہ میں تو ان میں تھا ہی نہیں، میں کیسے بتاؤں؟ میں نے اتنا بھی نہیں کہا کہ نہیں، کیونکہ میں تو تھا ہی نہیں، کہ میں تو ان میں تھا ہی نہیں، میں کیسے بتاؤں. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ بدعت کی حد صحابہ کے بعد شروع ہوتی ہے. ہم
یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ تراویح پہلے نہیں تھی اب آئی ہے، یہ ویسے پڑھتے ہی نہیں۔ صحابہ کا حق ہے کہ پورے دنوں میں صرف جمعرات کو تخصیص کرنے، تو دن کی تخصیص یہ کرنا جو ہے یہ ناجائز نہیں، اس لیے کہ وہ صحابی ہیں۔ صحیح ہے۔ اے شب کے پاسبانوں، اے آسماں کے تارو، تابندہ قوم ساری گردوں نشیں تمہاری۔ جس طرح ستارے چمکتے ہیں اور سارے اوپر، تو ستارے نے روشنی دینی ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ستارہ زیادہ چمکے کوئی کم، لیکن ستارے سے جب ملے گی روشنی ملے گی، اندھیرا کسی سے ستارے سے نہیں ملے گا۔ تو کسی صحابی کے بارے میں، اس کے کسی عمل کے بارے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ باتیں تو ضمنی تھیں، اصل بات وہی ہے جو مولانا نے کہی ہے کہ ہم پورے یقین کے ساتھ قرآن کریم کی عظمت کے گرد پہرا دیں گے، پیار بھی کریں گے، اور حضرت عثمان غنی نے جو قرآن پاک کو چوما ہے، قرآن پاک کو چومنا جو ہے اس کو بھی گوارا کریں گے۔ کوئی بھی عمل جو ہے کسی صحابی کا اس پر انگلی اٹھانی نہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ جتنے ہاتھ تیرے حضور اٹھے ہوئے ہیں ان کو اس ارادے، یہ جو ارادہ کیا انہوں نے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کے پاسباں ہیں، یہ پاسباں ہمارا، تو میرا خیال ہے کہ اس کا کل انشاءاللہ العزیز باٹلے میں، کل اسی کے پروگرام کو باٹلے میں ہم پیش کر سکیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ۔